ایک لمحہ نہیں، ایک دن نہیں، 9 دن سے صرف اور صرف حضور کی ذات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ وقت میرا بھی گزر جائے تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اس عظیم مشن پر اپنا وقت دینا، اس کام کو سیکھنا، زندگی بھر اس کام کو کرنے کا عزم پیدا کرنا اور اسی پر جینا اور اسی پر مرنا، یہ وہ عزائم اور یہ وہ سعی اور کوشش ہے جو یقیناً اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی خالص ایک ہی نیت سے اس کام میں لگنا چاہیے کہ میں اس کام میں لگ کر محنت کر کے اپنے اللہ کو راضی کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ زندگی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ کتنے ہم میں سے ایسے جو ہم سے اس طرح بچھڑے ہیں کہ بچھڑنے کے کوئی اثرات ہی نہیں تھے، چلے گئے۔ کیوں؟ وقت جب پورا ہوتا ہے، اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، مؤخر نہیں ہوتا، وقت پہ اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ لیکن ایک عزم لے کر زندگی گزارنا، ایک عزم رکھ کر کام کرنے میں لگنا، اس پر اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پر اپنی مدد کا اعلان فرمایا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو استقامت پر ہے، حالات سے متاثر ہو کر اپنے عزائم میں نرمی پیدا کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن حالات خود بناتا ہے، ماحول خود بناتا ہے۔ بنے بنائے ماحول میں تو ہر بندہ چل جاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں 10 دن اس لیے تشریف لائے، 8 دن سیکھا کہ آپ نے خود جا کر ایک ماحول بنانا ہے، اور جس درسگاہ سے آپ سیکھ کر جا رہے ہیں، آپ اگر اس درسگاہ کی حقیقت کو دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ماحول بنانے کے لیے جب بندہ اللہ پر توکل کر کے ڈٹ جاتا ہے تو ماحول بن نہیں جاتے ہیں۔ یہ وہ درسگاہ نہیں ہے کہ جو بنی بنائی مل جاتی ہے اور اس میں کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں ایک تنہا وہ شخص جس کو کسی وقت میں صرف یہ کہہ کر بلایا جاتا تھا قاری رفیق آ رہا ہے، لیکن آج وہ پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ختم نبوت، داعی اسلام، پیکر اخلاص، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی صفات سے نوازا ہے کہ ہم ان صفات کو گن نہیں سکتے جو اللہ نے ان میں رکھی ہے۔ یہ صرف کس بنیاد پر؟ استقاموا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ جانے پر اللہ کی مدد ہے۔ آج یہاں پر الحمدللہ دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے یہ ایک مرکز ہے، دعوت کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے،
تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، دعوت اسلام کے اعتبار سے، ختم نبوت کے میدان میں تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے اور روحانی علاج کے اعتبار سے، یہ ہر اعتبار سے ان تمام میدانوں کا یہ ایک مرکز ہے۔ کیسے بن گیا ہے؟ حالات سے گزرتے، ٹکراتے، ٹھوکریں کھاتے، تقابل کرتے، تحمل سے اپنے کام میں لگے رہنے کے بعد اللہ اتنے بڑے نتائج ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا تھوڑے سے حالات دیکھے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی، فلاں مخالف ہو گیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، تو بس کام چھوڑ دیں گے؟ بھائی آپ نے اس کام کو کرنے کا عزم کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے پر ہر طرح کے حالات سے ٹکرانے کا شروع سے ذہن بنانا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی جو اس میدان میں کام کرنے کی برکات ہے، یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی محنت پر اللہ اتنا بڑا پھل نصیب فرماتے ہیں اور اتنے بڑے ثمرات نصیب فرماتے ہیں کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ کام تو اتنا نہیں کیا تھا، لیکن ثمرات بڑے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ کے اس چند روزہ یہاں تحفظ ختم نبوت کے مشن پر گزارنے کا اللہ آپ کو بہت بڑا ثمرہ نصیب فرمائیں گے، لیکن عزائم مضبوط ہو، محنت کا کام۔ جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ صرف سنے جائیں اور واہ واہ کریں، یہ کافی نہیں ہے۔ جس کو سنے اور آپ کو اچھا لگے کہ یہ انداز اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ شعبہ اچھا ہے، آپ اس شعبے کے شاہ سوار بننے کی کوشش کریں۔ صرف سن کر واہ واہ کہنے والے مزاج سے نکل کر ہم خود کچھ بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ماشاءاللہ کہتے کہتے زندگی گزار جائیں گے، اپنے بڑوں کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے کچھ کریں گے نہیں، صرف ماشاءاللہ کہیں گے، تو آنے والی ہماری نسلیں کیا کہیں گی؟ ان کو تو ماشاءاللہ بھی نہیں ملے گا۔ بھئی ہماری زندگی ان کو ملے گی نا، اگر ہماری زندگی میں کچھ ہوا تو وہ ماشاءاللہ کہیں گے، اگر انہیں ہماری سوئی ہوئی زندگی ملی تو وہ ماشاءاللہ کس پر کہیں گے؟ بیدار ہونا، کام کرنا، جنون پیدا کرنا، اپنا مقصد زندگی بنانا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے مانگنا، بڑوں سے پوچھ کر چلنا، بڑوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا، ہر وقت اپنے حالات بتانا اور آگے چلنے کے لیے ہدایات لینا، یہ ہماری زندگی کے مشن کو، ہمارے عزائم کو پختہ کرنے کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم خود ہی اپنے شوق سے کام کریں گے، بڑوں کی ہدایات کے بغیر اور بڑوں کے ساتھ جڑے بغیر، بڑوں کی صحبت کے بغیر، تو اس کے اثرات ثمرات نہیں ملیں گے۔ کام کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر چلیں، اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، اپنے بڑوں پر اعتماد کی کیفیت یہ رکھے، کوئی کچھ کہتا رہے، آپ نے یہاں رہ کر جو کچھ دیکھا ہے آپ اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عزائم کو پختہ کریں۔ اور ایک یہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ، یہ ایک وہ چھتری ہے جو صرف آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ آئیں، سیکھیں، چلے جائیں، بلکہ آپ کو مکمل میدان میں ایک شاہ سوار بنانے تک آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی، آپ کے سر پہ سایہ کرنے والی یہ وہ چھتری ہے جو آپ کو مکمل ایک میدان کا شاہ سوار بنانا چاہتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ سیکھیں اور بس ایک تصاویر لگی، خبریں لگی، کورس ہو گیا، اسی لیے اس پر اتنی محنت نہیں ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ افراد آئیں، بلکہ محنت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو آئیں وہ کچھ کام کے بنیں، وہ جہاں بھی جائیں
وہ ایک مشن کا اور ایک نظریاتی سٹیج بن کر کام کریں، اور یہ تب ہوگا جب آپ ادارے سے، اس ٹرسٹ سے، بڑوں سے جڑے رہیں گے، اعتماد کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ پاک آپ سے بڑا کام لیں گے۔ تو جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم میری رائے ہے کہ جنہوں نے کورس کیا ہے وہ ایک مستقل ایک ذہن بنائیں کہ ہم نے روزانہ کی ترتیب سے ایک حدیث زبانی یاد کرنی ہے۔ ایک دن ایک حدیث زبانی یاد کریں، وہ اس کو آپ دن میں سورۃ فاتحہ کی طرح رٹیں، بار بار رٹیں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم 10 لوگوں کو آپ وہ حدیث دن میں سنائیں، اس کا ترجمہ سنائیں، اس کی تفسیر تشریح سنائیں۔ اگلے دن ایک آیت یاد کریں، ختم نبوت کی وہ آیت، اس کا ترجمہ، اور یہ دیکھیں کہ یہ ختم نبوت کی دلیل کیسے بنتی ہے۔ اس سے ختم نبوت کے عنوان سے یاد کر کے اگلے دن وہ آپ کم از کم 10 بندوں کو وہ آیت آپ سنائیں اور اس کا ترجمہ سنائیں، اس کی تفسیر سنائیں۔ اس طرح اگر آپ اس لائن میں اس ترتیب سے آپ روز کی ایک حدیث ایک آیت کی ترتیب بنا لیتے ہیں تو 20 دنوں میں 10 احادیث اور 10 قرآن پاک کی آیات، اگر حافظ نہیں ہے تو وہ آیت زبانی یاد کرے تو 10 دنوں میں 20 دنوں میں 10 آیات کے حافظ بھی بن جائیں گے اور 10 حدیثوں کے حافظ بھی بن جائیں گے۔ جو شاید 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد بھی اس کیفیت پر بندہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی عنوان پر، وہ کوئی بھی عنوان ہو، وہ دعوت و تبلیغ کا عنوان ہو اور اس میں سال لگا کے آ جائے تو 10 احادیث شاید پھر بھی یاد نہیں ہوتی دعوت کی لائن میں، اور 10 آیات دعوت و تبلیغ کی لائن کی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت کا کام ہم نے اس نہج پہ کرنا ہے کہ ہم نے سنت کے احیاء سے لے کر ایمان کے تحفظ تک ہر چیز کی فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک نشانہ رکھ کر اس پر دعوت کا کام کریں گے۔ دعوت اسلام سنت کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے چلنا ہے اور ہم نے دعوت اسلام تک اس کام پر محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اور روز کی ایک آیت اور ایک دن ایک حدیث، اس کا اپنا مستقل معمول بنائیں انشاءاللہ العظیم۔ آپ جب احادیث اور قرآن کے حفظ کی ترتیب پر چلیں گے تو آپ صلی اللہ رب العزت کی برکات سے کام لیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان